فیلڈ مارشل کی انڈونیشیا کے وزیر دفاع سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، خطے اور عالمی سیکیورٹی کی تبدیل ہوتی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک انڈونیشیا کے دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے امکانات پر تفصیلی بات چیت۔ ISPR کے مطابق فریقین نے ادارہ جاتی روابط، مشترکہ تربیت اور دفاعی صنعت میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، یہ تعلقات مشترکہ اقدار، باہمی احترام اور اسٹریٹجک مفادات کی ہم آہنگی پر مبنی ہیں۔ آج پارلیمانی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کیونکہ حکومت نے صدر کے دستخطوں کے بغیر آرڈیننس جاری کر دیا۔ ایسا تو کبھی دور آمریت میں بھی نہیں ہوا۔ اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان حالات میں ہم اس ایوان کا حصہ نہیں بنتے۔ PP رہنما نوید قمر نے ایوان میں نون لیگی حکومت پر کڑی تنقید کی، کہا کہ ملک کی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ صدر کی منظوری کے بغیر ہی آرڈیننس جاری کیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے صدر کے دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری کرنے پر پارلیمانی پارٹی اجلاس بلا لیا۔ ایران امریکہ کا دشمن ہے اور کسی بھی جارحیت کی صورت میں خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ٹرمپ کو سخت لہجے میں متنبع کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیروکار ہے۔ ایران کسی دباؤ یا دھمکی کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں بدترین شکست، تہران میں لاکھوں افراد کا رہبر اعلیٰ سید علی خامنہئی سے تجدید بیعت، لاکھوں لوگ تہران کی سڑکوں پر نکل آئے، تاحد نگاہ سڑکوں پر عوام کا سمندر۔ ٹانک میں دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، پولیس کی بختربند گاڑی کے قریب ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ، ایڈیشنل SHO اسحاق خان سمیت 6 پولیس اہلکار شہید۔ APC گاڑی تھانہ گومل سے ٹانک جا رہی تھی، دہشت گردوں نے ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے گاڑی کو نشانہ بنایا۔ پشاور، خیبر، بنوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں بھی تیز، 2 اہم سرغنوں سمیت 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق پشاور اور خیبر میں CTD نے فتنہ الخوارج کے 6 خطرناک دہشت گرد ہلاک کیے۔ جمرود میں 3 دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے۔ بنوں میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 دہشت گرد ہلاک۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی واقعات کی شدید مذمت، پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، اہلکاروں کی بہادری اور وطن کی خدمت کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ 6 سالہ بچے کو اتنا مارا کہ سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حسن کے دل، پھیپھڑوں اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ موت سر پر ڈنڈا لگنے سے ہوئی۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں معلم کے تشدد سے جاں بحق بچے کے واقعے نے دل دہلا دیے۔ والد نے کہا کہ علاج کے دوران بھی حسن اچانک چیخ مار کر اٹھ جاتا تھا، جو شدید تکلیف کی نشاندہی کرتا تھا۔ ڈنڈوں کے وار سے بچے کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ حسن 40 دن تک زندگی اور موت کے بیچ لڑتا رہا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے معلم کو گرفتار کیا، پھر 2 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت پر رہا بھی کر دیا۔ کوئی وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی عام رہنما، قومی بیانیے کے اگینسٹ کوئی بات چیت، کوئی گفتگو، کسی قسم کی ابہام یا مبہم گفتگو برداشت نہیں کی جائے۔ ہمارے لوگوں کے سروں کے فٹ بال بنے، ہماری سینکڑوں ہزاروں شہادتیں ہوں اور آپ اپنا بیانیہ بنا کر سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کریں۔ افغانستان سے اتنی محبت ہے تو تشریف لے جائیں، نہیں تو ہم چھوڑ آتے ہیں آپ۔ سہیل خان آفریدی کو دہشت گردوں سے اتنی ہمدردی ہے تو افغانستان چلے جائیں، قومی بیانیے کے خلاف کوئی مبہم بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے واضح کر دیا، کہا یہ غیر قانونی افغانوں کو واپس بھیجنا نہیں چاہتے۔ اس نرم رویے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ 11 سال میں PTI کے کسی عہدیدار یا اہم رہنما پر حملہ نہیں ہوا۔ کئی ممالک افغانستان سے دہشت گردی کی نشاندہی کر چکے۔ دہشت گردوں کا اسلام، انسانیت اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ امن دشمن عناصر بھارتی فنڈز لے کر پاکستان میں دھماکے کرتے ہیں۔ افغان حکومت ہر دوسرے دن بھارت میں جا کر مذاکرات کر رہی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کانفرنس سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا خطاب، کہتے ہیں قومی پیغام امن کمیٹی کا سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ ملک میں امن کے لیے علماء کا اہم کردار ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کل پشاور کا دورہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دہشت گردی کے شواہد پر بیان گمراہ کن قرار،
بیان سے دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے میں ابہام پیدا ہونے کا خدشہ۔ افغانستان سے دہشت گردی کے شواہد طلب کرنا غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک عمل ہے۔ پاکستان متعدد بار طالبان رجیم کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے شواہد دے چکا ہے۔ افغانستان دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ تمام پڑوسی ممالک بھی اس کی دہشت گرد پالیسی سے تنگ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 13 سال پی ٹی آئی کی حکومت کے باوجود گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ صوبے میں کرپشن عروج پر ہے۔ وزیراعظم کے کوارڈینیٹر اطلاعات کے پی اختیار ولی کی گفتگو۔ وزیر اطلاعات پہ پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ایک فسادی گروپ کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے ملک میں انارکی پیدا کی جائے۔ فتنہ گروپ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ فساد کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو۔ 9 مئی کو پشاور ہنگاموں میں پی ٹی آئی براہ راست ملوث تھی۔ سہیل آفریدی کے کارکنان کی جانب سے کل میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا۔ یہ دہشت گردی اور فساد سے نہیں ہٹ سکے۔ سندھیوں کا دل بہت بڑا ہے، مہمانوں کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں۔ سندھ حکومت نے اجرک اور ٹوپی کی بے حرمتی کی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کراچی میں خطاب، کہا سندھ حکومت نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ ملاقات نہیں کر سکتے۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے۔ میرے خلاف سازش کر کے ویڈیوز چلائی جاتی ہیں۔ ہم پرامن ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا سال نیا لیکن پاکستان کے مسائل وہی پرانے۔ سہیل آفریدی کا دورہ سندھ بہت اچھا رہا لیکن سندھ حکومت کا آخری دن کا رویہ جمہوری نہیں تھا۔ ٹوپی اور اجرک کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔